بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نئے درس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں نون وقایہ کے بارے میں۔ نون وقایہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، نون وقایہ کس کس مقام پر آتا ہے، کہاں لایا جاتا ہے، کیوں لایا جاتا ہے۔ تو نون وقایہ کیسے، ایسا نون جو بچانے والا ہو۔ اس کی تعریف کیا ہے، نون وقایہ اس نون کو کہتے ہیں جو یا متکلم سے پہلے آتا ہے اور ما قبل کی حرکت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نون مقصور ہوا کرتا ہے، ہمیشہ ضمیر یا متکلم سے پہلے لایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ اس لیے لایا جاتا ہے کہ ما قبل کی حرف پر جو حرکت ہے اس کی حفاظت کرے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نون وقایہ کو افعال کے ساتھ اس لیے لایا جاتا ہے، اس لیے لایا جاتا ہے کہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نون وقایہ افعال کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اسماء افعال کے ساتھ بھی آتے ہیں، حروف مشبہ کے ساتھ بھی آتے ہیں اور حرف جر کے ساتھ بھی نون وقایہ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ پا رہے ہیں کہ نون وقایہ کہاں کا آتا ہے۔ پہلی جگہ افعال میں، جیسے ضربنی، اکرمنی، ینصرنی، ینصرنی، ان کے ساتھ نون وقایہ لایا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے نون وقایہ کیوں لایا گیا، اس لیے کہ ضربہ افعال کبھی مجرور نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو جب ہم ضربہ کے ساتھ ضمیر یا متکلم لائیں گے، ظاہر سی بات ہے ضمیر یا متکلم جس کلمے کے اندر لگتی ہے اس کلمہ ضمیر یا متکلم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو حرف ہے وہ مکسور ہو جائے، یعنی زیر ہو جائے۔ جیسے ولدن ایک مثال یہاں لکھی ہوئی ہے، اب جب ہم اس کے ساتھ ضمیر یا متکلم لگا رہے ہیں تو ولدی ہو گیا، یعنی دال پر جو ضمہ تھا وہ کسرہ سے بدل گیا۔ کیوں؟ یا اس ضمیر یا متکلم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہے وہ مکسور ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے افعال مجرور نہیں ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ فعل کو مجرور ہونے سے بچانے کے لیے افعال کے ساتھ نون وقایہ لایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ جہاں نون وقایہ لایا جاتا ہے اسماء افعال میں لایا جاتا ہے۔ اور اسماء افعال میں ایک لفظ تراکنی، معنی اس کا معنی کیا، اترکنی، تم مجھے چھوڑ دے۔ یہ اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ اسماء افعال کہتے ہیں جو فعل در حقیقت اسم ہوا کرتے ہیں لیکن فعل کا معنی دیتے ہیں، اس لیے انہیں اسماء افعال کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے تیسری جگہ جہاں نون وقایہ لایا جاتا ہے حروف مشبہ کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حروف مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، یعنی حروف مشبہ فتحہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلا، یہ سب حروف جو ہیں فتحہ کے ساتھ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو کلمات مبنی ہوتے ہیں ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا ہے، تو ان حروف کی فتحہ جو حروف مشبہ پر فتح ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے نون وقایہ لایا گیا۔ تو ہو گیا اننی، کاننی، لیتنی، لعلنی، ان حروف کے ساتھ نون وقایہ لگایا گیا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی جگہ حرف جر میں سے من، ان اور من ہے، ان کے ساتھ نون وقایہ لایا جاتا ہے، جیسے منی، اور اسی طریقے سے ان سے انی، ان حروف کے ساتھ نون وقایہ لایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نون وقایہ کہاں لایا جاتا ہے، افعال میں لائے جاتے ہیں فعل کو مجرور ہونے سے بچانے کے لیے، اور اسی طریقے سے اسماء افعال میں نون وقایہ لایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حروف مشبہ کے ساتھ، اور چوتھی جگہ حرف جر کے ساتھ نون وقایہ لایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری اس جانکاری سے فائدہ ہوا ہوگا، اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مناسب سمجھے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ اور میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں نئے درس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔